السلام علیکم۔ آج سے چند سال قبل تک ہم سب زلفی بخاری نام کے کسی فرد سے واقف نہیں تھے، پھر ہمیں اچانک پتہ چلا کہ اس طرح لندن میں ایک نوجوان رہتے ہیں، ان کا نام زلفی بخاری ہے اور وہ عمران خان صاحب کے خاص دوست اور میزبان ہوتے ہیں۔ لندن میں اگرچہ وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی میزبانی کے اور مہمان نوازی کے فرائض انجام دیتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق وہ سب پہ واضح ہو گیا کہ وہاں پہ ان کے خاص دوست اور خاص میزبان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ خود وہ عمران خان صاحب کے نہ صرف سیاسی معاملات بلکہ کچھ ان کے خانگی معاملات میں بھی صلح وغیرہ کا اور اس طرح کا کردار ادا کرتے تھے۔ ہم اس وقت ان کا پاکستانی سیاست میں کوئی کردار نہیں تھا، بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ واجد بخاری صاحب کے صاحبزادے ہیں، جو اس سے پہلے مشرف کی حکومت میں وزیر رہے تھے اور ماضی میں پیپلز پارٹی کے قریب رہے تھے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ سید ظفر علی شاہ صاحب کے داماد ہیں۔ بہرحال الیکشن سے قبل کے دنوں میں زلفی بخاری صاحب پاکستان میں بھی نمودار ہوئے اور یہاں تک عمران خان صاحب کے ساتھ وہ قریب تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا نام ECL میں شامل تھا، لیکن جب عمران خان صاحب جا رہے تھے عمرے پہ تو ان کو ساتھ لے جا رہے تھے، اور جو طاقتیں عمران خان صاحب کو اس وقت وزیر اعظم بنانا چاہ رہی تھی، باوجود اس کے کہ حکومت نگران تھی، لیکن ان طاقتوں نے زلفی بخاری صاحب کو ان کے ساتھ جہاز میں بٹھا دیا، باوجود اس کے کہ ان کا نام ECL میں شامل تھا۔ پھر بعد میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ چونکہ نواز شریف کو اقامہ کی بنیاد پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، اور اسی طرح وہ جو باقی جن لوگوں کی غیر ملکی شہریت ہے تو عمران خان صاحب مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کو بھی یا ان کے پاس اقامے ہیں ان کو سزائیں دلوانا چاہتے ہیں، تو زلفی بخاری صاحب ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کے قریب تو رہیں گے لیکن ان کو کوئی حکومتی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ان کے لیے اس روایت کو بھی توڑ دیا، اور نہ صرف زلفی بخاری صاحب کو، حالانکہ انہوں نے برٹش سٹیزن شپ نہیں چھوڑی تھی اور آج بھی وہ برٹش سٹیزن ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو اپنا معاون خصوصی بنا دیا اور امپورٹنٹ منسٹری ان کو دے دی اوورسیز کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم سوچ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کو لانے والی جو طاقتیں ہیں وہ اس پہ معترض رہیں گی کہ ایک ڈوئل نیشنلٹی والا بندہ کس طرح حکومت کا حصہ رہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کے ایما پہ خود اس معاملے پہ سرد مہری اختیار کر لی یا چشم پوشی اختیار کر لی، بلکہ عدالت سے بھی ان کے معاملے کو مینج کیا گیا۔ پھر ان پہ نیب کا کیس چل رہا تھا، اور نیب کے کیس کے باوجود حکومتی عہدہ دینا یہ بھی ہم عمران خان صاحب سے توقع نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے نیب کے کیس کو بھی بہرحال جس طریقے سے نیب اس وقت استعمال ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تو ایک ٹول ہے، لیکن نیب سے بھی ان کو کلیئر کروا دیا گیا۔ اور بعد میں ان کی پوزیشن اور بھی ہم یہ سنتے رہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے جب تک جہانگیر ترین تھے تو وہ جہانگیر ترین کے بعد دوسرے اہم آدمی سمجھے جاتے تھے، لیکن کچھ حوالوں سے وہ ان سے بھی شاید زیادہ قریب تھے۔ اور پھر جس طرح کہ آپ کو پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اصل میں جہانگیر ترین صاحب کا پتہ کاٹنے میں بنیادی کردار زلفی بخاری نے ادا کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اسد عمر اور علی زیدی ان لوگوں کا گروپ تھا ان کے خلاف، لیکن وہ ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ شاہ محمود قریشی کر سکتے تھے۔ لیکن جب زلفی بخاری صاحب ان کے مخالف ہو گئے تو انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو ان کے خلاف کروایا بقول ان کے کہ جو عمران خان صاحب ان کی بات کو نہیں ٹال سکتے۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک مکافات عمل کا بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ کل اگر انہوں نے ان کا پتہ کاٹنے میں کردار ادا کیا تھا تو آج خود ان کا پتہ بھی کٹ گیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ان کو ایک اور اہم ذمہ داری ٹورزم کے حوالے سے دی گئی۔ میرے خیال میں جتنی زیادہ قربانی عمران خان صاحب نے ان کے لیے دی اور اپنے امیج کا اور اپنے دعووں کا شاید ہی کسی اور کے لیے دی ہو، میرے خیال میں جہانگیر ترین کے لیے زیادہ تھی، دوسرے نمبر پہ زلفی بخاری صاحب کا نام آتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ سعودی عرب اور اس طرح کے ممالک کو بھی زلفی بخاری صاحب کے اس کردار پہ اعتراض تھا، اور جب عمران خان صاحب ان کو اپنے ساتھ سعودی عرب لے گئے تھے
تو اس وقت بعد میں سعودی حکومت نے اس حوالے سے عمران خان صاحب کو اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا تھا۔ لیکن نہ صرف یہاں پہ بلکہ ہم نے دیکھا کہ قطر، ایران، ترکی، باقی ممالک کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی اہم میٹنگز ہوتی تھی اس میں کہیں پہ وزیر خارجہ بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن اس میں زلفی بخاری صاحب انوالو ہوتے تھے اور وہ ان ممالک میں اپنے بھی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے تھے عمران خان صاحب کی اس حیثیت سے اور اپنی اس حیثیت سے فائدہ اٹھا کے۔ قطر میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب امریکہ جاتے ہیں تو امریکہ میں بھی ان کے دائیں بائیں زلفی بخاری صاحب نظر آتے ہیں جب UN گئے تھے۔ تو یہ غیر معمولی اہمیت اور حیثیت ان کو حاصل تھی۔ اس لیے جہانگیر ترین صاحب کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ باقی وزیر، مشیر، MNAs، MPAs یہ سارے لوگ اگر قدم بوسی کرتے نظر آتے ہیں تو وہ زلفی بخاری صاحب کے قدم بوسی کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ معلوم تھا سب کو کہ عمران خان صاحب کے قریب ترین اگر کوئی فرد ہیں تو وہ زلفی بخاری صاحب ہیں۔ اب جب رنگ روڈ کا سکینڈل آیا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ بڑا ایک عجیب و غریب سکینڈل ہے کہ رنگ روڈ آپ نے بنانا تھا پنڈی کو بائی پاس کرنے کے لیے اور سڑک آپ اس کو لے گئے ہیں اٹک تک۔ اس کی تفصیلات سے آپ لوگ واقف ہیں کہ کس طریقے سے اس کے پلان کو بدل دیا گیا، اس کے ساتھ پھر یہ والا حصہ شامل کر دیا گیا کامرا اور اٹک وغیرہ کا۔ یہاں پہ پھر کام پہلے شروع ہوا زمینوں کو ایکوائر کرنے کا، اور اس طرف جو ہے ابھی سردخانے کی نظر ہے۔ وہ سکینڈل ذریعہ بنا اور زلفی بخاری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے خود استعفیٰ دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آزادانہ تحقیقات ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے استعفیٰ دیا نہیں ہے، ان سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو کیا صرف رنگ روڈ کے معاملے پہ ایسا ہوا ہے؟ اب اس میں میرا تجزیہ یہ کہتا ہے، جہانگیر ترین کے معاملے میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ مثلاً کیا پہلے سے ان کو جہانگیر ترین کے معاملات کا علم نہیں تھا، یا زلفی بخاری صاحب کے معاملات کا علم نہیں تھا، یا کیا ان کو عارف نقوی کے معاملات کا علم نہیں تھا، یا پھر اسی طرح جو ندیم بابر ہیں ان کے معاملات کا علم نہیں تھا؟ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کو علم ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو وہ اسی طرح پیسے والے لوگوں کو وہ اپنے قریب بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس وقت PTI کے اندر ایک نیا جہانگیر ترین منظر عام پہ آنے والا ہے، اور آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ایک شخصیت ہیں، وہ بھی کرب پتی ہیں، اسلام آباد میں بڑی جو ہے ایک پراپرٹی کے ایک ایسی پراپرٹی کے مالک ہیں جس سے کئی وزراء بھی استفادہ کر رہے ہیں، جس سے باقی لوگ بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ اب وہ بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور یہاں پہ بھی لوگوں پہ عنایات کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ ان کو نہ صرف یہ کہ آزاد کشمیر میں ٹکٹ دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ کئی لوگوں کا ATM ہونے کے ناطے مستقبل میں عمران خان صاحب کا ارادہ یہی ہے کہ ان کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے۔ اب اگر یہ چیزیں عمران خان کے لیے اہم ہوتی تو پھر اس طرح کے لوگوں کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ وہاں جو پارٹی کے دیرینہ کارکن ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو پس پش ڈال کے اور اب اس شخصیت کو ایک نئے جہانگیر ترین کے طور پر وہاں انڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ رنگ روڈ میں نام آنے کی وجہ سے وہ انہوں نے زلفی بخاری سے استعفیٰ لیا ہے، بلکہ جس طرح کہ جہانگیر ترین کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملات پہلے سے کسی اور وجہ سے بگڑ گئے، لیکن عمران خان صاحب چونکہ ایک ذہین اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے والے انسان ہیں، تو پھر وہ سچویشن ایسی بنا دیتے ہیں کہ اس اصل وجہ سے بندے کو تو فارغ کر لیتے ہیں یا ان کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں، لیکن ریزن وہ نہیں بتاتے، بلکہ اس کے لیے سچویشن ایسی بنا دیتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے اس کے نمبر بھی بن جائے اور لوگ واہ واہ بھی کرنے لگ جائیں۔ مثلا جہانگیر ترین کا معاملہ کچھ اور تھا، اس کے بعد کمیشن بنایا گیا اور پھر لوگوں کو یہ تاثر دے دیا گیا کہ دیکھیں میں تو اتنا
اصولی ہوں کہ میں نے جہانگیر ترین صاحب جیسے بندے کو بھی اصول کی خاطر قربان کر دیا۔ اب زلفی بخاری کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے، ورنہ پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں کہ اس کی بنیاد پہ وہ زلفی بخاری صاحب کو فارغ بھی کر سکتے تھے، بلکہ اگر یہ چیزیں ہوتی تو وہ زلفی بخاری صاحب کو اپنے قریب ہی نہ آنے دیتے۔ اب ادھر بھی رنگ روڈ کا معاملہ سپورٹ کیا جا رہا ہے اینٹی کرپشن پنجاب کے۔ وہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جہانگیر ترین کے معاملے کی تحقیقات کے لیے بیرسٹر علی ظفر کو منصف بنانا ایسا ہے کہ جیسے نواز شریف کے پاناما کیس یا باقی چیزوں کے لیے آپ محسن رانجھا کو یا عابد شیر علی کو جج بنا دے، اور اب ان کو اینٹی کرپشن کے سپورٹ کرنا پی ٹی آئی کے لوگوں سے متعلق ایک سکینڈل پنجاب اینٹی کرپشن کے، یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ زرداری صاحب کے سارے کیسز کو سندھ کے اینٹی کرپشن کے سپورٹ کریں۔ یہ اگر کوئی اور یہ کام کرتا، نون لیگ کرتی، پیپلز پارٹی کرتی، کوئی اور، تو پتہ نہیں ہمارے ہاں کیا قیامت اٹھا دی جاتی، لیکن چونکہ عمران خان صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے ہر چیز معاف ہے۔ تو میرا اپنا ایک تو یہ کہ یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ زلفی بخاری نے استعفیٰ نہیں دیا ہے، بلکہ ان سے استعفیٰ عمران خان صاحب نے طلب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پہلے سے بھی تھوڑا سا کٹ ٹو سائز کیا گیا تھا۔ تو اصل ریزن یہ نہیں ہے، اصل ریزن کچھ اور ہے۔ وہ اب ہمارے جو انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پتہ کر لے کہ وہ اصل ریزن کیا ہے جس پہ عمران خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا، پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو عمران خان کے شیدائی ہیں، ان سب کو جو آزاد کشمیر میں ان کو اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ایک نیا جہانگیر ترین ملا ہے، تو میں ان سب کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔